4 بلینئر سمیت 5 افراد ایک چھوٹے سب ملینئر میں داخل ہوئے جس کی فیس ہر شخص کی $250,000 تھی، جو تقریباً 7 کروڑ پاکستانی روپے بنتا ہے۔ اس سب میرین میں ٹوٹل 5 افراد سوار تھے جو مشہور بحری جہاز ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے نکلے تھے، جو تقریباً 4000 میٹر کی گہرائی میں موجود ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد اس سب میرین کا رابطہ ختم ہو گیا اور پوری دنیا کی نظریں اس بڑی خبر پر لگ گئی۔ وقت گزر رہا تھا اور اس سب میرین میں موجود آکسیجن آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی اور وہ 5 لوگ سمندر کی گہرائیوں میں کہیں کھو چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد کئی سوالات نے جنم لیا کہ آخر یہ 5 افراد ہی کیوں، اور سمندر میں غرق ہونے سے پہلے انہوں نے آخری بار کیا کہا تھا۔ اس سب میرین کو ڈیزائن کرنے والے شخص نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ سب میرین ہر لحاظ سے محفوظ ہے اور اس سب میرین کو کوئی بھی طاقت ڈبو نہیں سکتی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فکرہ کہیں سنا ہے؟ جی ہاں، مشہور ٹائٹینک جہاز کے خالق نے بھی ٹائٹینک کے تباہ ہونے سے پہلے کچھ ایسا ہی کہا تھا کہ خدا بھی ٹائٹینک کو ڈبو نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ لیکن پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے غرور و تکبر میں مست ٹائٹینک ایک لمحے میں سمندر کی تاریکیوں میں غرق ہو گیا، جس کا ملبہ آج تک سمندر کی گہرائیوں میں پڑا ہے، جو فرعون کی لاش کی طرح دنیا کے لیے عبرت بن چکا ہے، جیسے یہ ملبہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ یہ تکبر کا انجام ہوتا ہے۔ اس سب میرین کو بنانے والی کمپنی نے ہر عمر کے افراد کو بھاری دولت کے عوض سمندر کی گہرائیوں کی سیر کو لے کر جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز کی سیر؟ کیا زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں جایا جا سکے؟ کیا ایک کمپنی کے دعووں پر یقین کر کے اپنی زندگی کا اتنا بڑا رسک لے کر سمندر کی تاریکیوں میں جایا جائے؟ صرف ایک تباہ شدہ جہاز کے ملبے کو دیکھنے کروڑوں روپے برباد کر کے محض تفریح کی خاطر اپنی جانوں سے کھیلا گیا۔ جو جہاز خود اللہ کے عذاب کا شکار ہوا تھا، یہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے اس کو دیکھنے پہنچے اور خود بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ جس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں مت ٹھہرا کرو اور وہاں سے جلدی نکلا کرو۔ اب غور کریں، ایسا ہی کچھ اس سب میرین کے ساتھ بھی ہوا جو اس عذاب یافتہ جہاز کے ملبے کو دیکھنے پہنچ گئے، جو اپنے تکبر کی وجہ سے سینکڑوں سالوں سے سمندر کی تاریکیوں میں نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ سینکڑوں سالوں پہلے ہجر نامی بستی میں قوم عاد و سمود رہتے تھے، جو انتہائی طاقتور اور ذہین قوم تھے، جن کو اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں عطا کی تھی جو آج کے دور میں بھی کوئی سوچ نہیں سکتا، لیکن وہ اللہ کے عذاب کے نافرمان بن گئے۔ اللہ نے ان کے درمیان حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اوپر رب تعالیٰ کی نعمتیں یاد کروا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے۔ پھر وہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، اور آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ آج اس قوم کی بلند و بالا عمارتیں موجود ہیں جن عمارتوں پر فخر کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس عذاب یافتہ بستی ہجر پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، ان کے ٹھکانوں یعنی رہائش گاہوں میں داخل ہوتے وقت پچھلے لوگوں کے برے انجام سے عبرت لیتے ہوئے اور اللہ کے عذاب کے خوف سے روتے ہوئے داخل ہو۔ اگر رونا نہ آئے تو ایسی جگہوں میں داخل ہی نہ ہوا کرو، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان لوگوں پر نازل ہوا ویسا ہی عذاب تم پر نازل کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس علاقے سے تیزی سے گزر جانے کا حکم فرمایا، خود چادر سے سر اور چہرہ ڈھک لیا اور تیزی سے سواری گزار لی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس علاقے کے کنووں سے پانی بھرنے سے منع فرمایا، تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے تو کنووں سے پانی بھی بھر لیا ہے اور اس پانی سے آٹا بھی گوندھ لیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی اور آٹے کو گرانے کا حکم دیا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آٹا اونٹوں کے سامنے بطور چارہ ڈالنے کا حکم دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کنویں سے معجزے کے طور پر ظاہر ہونے والی اونٹنی پانی پیتی تھی اس میں سے پانی پر۔ اس حدیث پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ درس دیا کہ جن بستیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے وہ بستیاں عبرت گاہ ہیں، سیرگاہیں اور تفریح گاہیں نہیں۔ آج ٹائٹینک کے اس ملبے کی سیر کے لیے لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ دراصل ٹائٹینک کا یہ ملبہ
ان ہزاروں لوگوں کا قبرستان ہے جو اس رات مر چکے تھے، تو کوئی قبرستان کی سیر پر کروڑوں روپے کیوں خرچ کرنا چاہے گا؟ آج اس سب میرین کے واقعہ ٹائٹینک جہاز کے ملبے کے قریب مل چکے ہیں، جو ٹائٹینک کی طرح عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ اس سب میرین کی تلاش میں جانے والے افراد نے کہا کہ ان کے سب میرین میں موجود آوازوں کو تلاش کرنے والے آلات نے کچھ عجیب آوازیں ریکارڈ کی ہیں، جیسے کوئی کسی دیوار یا کھڑکی پر ہر 30 منٹ بعد زور سے دستک دے رہا ہو۔ یہ آوازیں کیسی تھی؟ آپ بھی سنیں۔ ان لوگوں نے پوری کوشش کی کہ اس سب میرین کے ملبے کو باہر نکالا جائے، لیکن اب ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ اس پورے واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ چاہے آپ امیر ہوں یا غریب، جوان ہوں یا بوڑھے، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، موت صرف ایک قدم کی دوری پر ہے۔ ہماری پوری زندگی ایک لفظ خون سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تمام واقعہ ہمارے لیے ایک اہم واقعہ ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس واقعے کو پوری دنیا جانے، تاکہ وہ لوگ جو اللہ کی طاقت سے انکار کرتے ہیں وہ جان سکیں کہ اللہ کتنا عظیم اور طاقتور ہے۔ جس شخص نے یہ کہا تھا کہ یہ سب میرین کبھی ڈوب نہیں سکتی، وہ خود بھی ان تمام لوگوں کے ساتھ اس سب میرین میں غرق ہو گیا جو اس دنیا کے امیر ترین افراد تھے۔ اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر موت سمندر کی تہہ میں لکھی ہوتی ہے تو آپ خود کروڑوں روپے خرچ کر کے موت کے پاس پہنچ گئے، اور آپ کی دولت آپ کو موت کے منہ سے نہ بچا سکی۔ اس لیے ایسے کام کریں کہ موت کے بعد بھی وہ کام آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔